الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم
رسولا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله. إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات باواز بلند محبت نال ایک مرتبہ سنے محبوب دی ذات پاک دے دروشی پڑھ گئے.
استاذ الحفاظ جناب الحافظ القاری اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ذی وقار آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین دی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے پہلے سپارے دے چوتھے پا دے دوجے رکوع دی آخری آیات مبارکہ دی تلاوت کی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ای عاجز کو تبلیغی اصلاحی حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیان سنن دے سنون دو بعد رب ذوالجلال اسا سارے کو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو۔ مدرسہ حازادہ اے سالانہ جلسہ اور اس جلسے دی نسبت جشن عید میلاد النبی جو سونی محفل دا اہتمام کیتا گئے، دوست احبابہ کو اکٹھے کرن دا اہتمام کیتا گئے، خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال اور سونے پاک نبی دے توفیل اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماویں، اسا ساری مسلمانہ واسطے بخشش دا ذریعہ بناویں۔ سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو۔ خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال اس بیت القرآن کو، اس مدرسے کو قرآن کریم دی تعلیم دے نال قیامت تک آباد فرمائیں۔ اس مدرسے دے اندر جتنے طلباء اور طالبات قرآن کریم دی تعلیم حاصل کریں دے پن، اللہ کریم سب کو کامیابی عطا فرمائیں۔ عزیزان محترم، بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہنا، جو آیات مبارکہ میں تو دے سامنے تلاوت کی تھی، یہ حقیقت خلیل اللہ دی دعا ہے۔ اس آیات مبارکہ دے تحت اور محفل دی مناسبت دے نال اور مہینے دی مناسبت دے نال میں سونے محبوب دی آمد پاک دا ذکر کرنا چاہنا۔ شاگرد اپنے استاد دی تعریف کرے تو استاد خوش تھی دے، مرید اپنے مرشد دی تعریف کرے تو مرشد خوش تھی دے، نوکر اپنے سردار دی تعریف کرے تو سردار خوش تھی دے، بیٹا باپ دی تعریف کرے تو باپ خوش تھی دے، بھائی بھائی دی تعریف کرے تو بھائی خوش تھی دے، محلے دار دی تعریف کرے تو محلے دار خوش تھی دے۔ اور لوگوں قسم رب ذوالجلال دی جڑی محفل دے اندر سونے محبوب دی تعریف کری جو تو عرش والا خدا خوش تھی دے۔ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور کائنات، رحمت کائنات، مقصود کائنات، تمام کارخانے کائنات دی جند جان، آمنہ دلال، با کمال، با جمال، عربی لجپال، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں وفادارو جانسارو جنت دے حقدارو، جب جنت دے باغ دے وچو گزرے کرو تو جنت دے باغ دا پھل کھا کے گئے کرو۔ جب جنت دے باغ وچو گزرے کرو تو جنت دے باغ دا پھل کھا کے گئے کرو۔ صحابہ حضور دا اے فرمان سن کے حیران ہو گئے، ششتر رہ گئے کہ جنت کوئی زمین تے دے نہیں، جنت ستویں آسمان دوتے سدرت المنتہا دے قریب ہے۔ کون ہے ساڑے وچوں جو اتھو پرواز کرے، 7 آسمان کراس کر کے
سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر جنت وچ داخل ہوئے، پھر جنت وچ داخل ہو کے جنت دے باغ دا پھل کھاوے۔ ساری دا ہمت نہیں ات ونجے تو اللہ دا محبوب ون بھی سکتے تے آ بھی سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دے چہرے دے تاثرات کو دے کے عام مسکرا پے، حضور مسکرا پے۔ چک چودن دے غیور مسلمانوں، دنیا جہان دی مخلوق مسکراوے، منہ چو لبا کر دن جڑا آمنہ دا لال مسکراوے، منہ چو نور دے لاٹا نکل دے ہن۔ ایتر دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو، خوشبو ایتر دی آونی ہے۔ کستوری دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو، خوشبو کستوری دی آونی ہے۔ چمبیلی دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو، خوشبو چمبیلی دی آونی ہے۔ مٹی دے تیل دی شیشی ہوئے ڈھکنا کھولو، ایتر دی خوشبو نہیں آونی، کستوری دی خوشبو نہیں آونی، مٹی دے تیل دی بو آونی ہے۔ مٹی دے تیل وچوں کستوری دی خوشبو نہیں آ سکتی، کستوری دے وچوں کدی مٹی دے تیل دی بو نہیں آ سکتی۔ ایمان والو، جیکر کستوری دا ڈھکنا کھولو، شیشی دا ڈھکنا کھولو تو خوشبو کستوری دی آوے۔ آخر اللہ دے محبوب مسکراندن، منہ وچ نور نکل دے، ملنا پوسی نہ نور وچ نور نکل دے۔ ہمیں آپو نہیں آکھا، ہمیں خطابت کو چمکاون دے خاطر جملے نہیں آلائے، اے بے نیاز اللہ نے خود قرآن کریم اندر فرمائے۔ اجازت ہوئے تو سنا چھوڑا، انج نہیں ذرا مسکرا کیا کہ سبحان اللہ، نہ ذرا حشاش بشاتی کیا کہ سبحان اللہ۔ جب بندہ متھے میں تریڈی پاتی بیٹھا ہوئے تو بندہ کوڑا لگ دے، سونا لگ دا نہیں، ذرا مسکرا کیا کہ سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ فرمائے قد یقیناً کوئی شک نہیں، جاءکم آئے تو ہڈے اندر کتھو آئے، من اللہ اللہ دے کلو آئے، کیا آئے؟ فرمائے نور میں رب کلو آئے تو نور آئے، وکتاب مبین اور روشن کتاب بھی آئی۔ ایمان والو، حضور دی نورانیت بھی برحق، حضور دی بشریت بھی برحق ہے، حضور دی بشریت دے انکار بھی کفر ہے، حضور دی نورانیت دے انکار بھی کفر ہے، لیکن حضور دی بشریت کہہ دئی ہے۔ لوگوں قسم رب ذوالجلال دی، آدم نبی تو لا کے آخری انسان تک ساری کائنات دے انسان دی بشریت ایک پاسے، پر سونے محبوب دے وجود مقدس دے جڑا پسینہ دے ہو پسینے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ جب جنت دے باغ وچ گزرے کرو تو جنت دے باغ دا پھل کھا کے گئے کرو۔ صحابہ حضور دے فرمان دے غور کیتا، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، 7 آسمان کراس کرنے دی ضرورت نہیں، زمین دے جس خطے دے ہوتے اللہ دے رسول دا ذکر تھی نہ پیا ہوئے، زمین دے جڑے ٹکڑے ہوتے اللہ دی وحدانیت دا ذکر تھی نہ پیا ہوئے، اللہ دی بے نیازی دا ذکر تھی نہ پیا ہوئے، ان دے قادر مطلق ہون دا ذکر تھی نہ پیا ہوئے، ان دے غفار اور رحمان ہون دا ذکر پیا تھی نہ ہوئے، میں نبی دی نبوت رسالت دے کمال تے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفت دا ذکر تھی نہ پیا ہوئے، اللہ دے کلام دی تلاوت تھی نہ پئی ہوئے، اور اہل اللہ دا ذکر تھی نہ پیا ہوئے۔ فرمایا او محفل وچ گزر کے چلے نہ گئے کرو، او محفل دے اندر ٹھہر کے اللہ دے رسول دا ذکر سن کے دا کرو۔ میں محمد زامنہ انہیں کہے جنت دے باغ دا پھل کھا کے پہ وینے سجنوں جملہ بھی عرض کرنا چاہنا، یہ جو وقت ہے یہ ٹائم اور وقت بیکار نہیں بننا، بیکار نہیں بننا۔ جب قیامت اڈی اسی زمین بلے سی، اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. زمین زلزلہ، زمین دے زلزلہ سی، زمین تھر تھر کمبا سی، زمین اپنے خزانے پیٹ وچ بہر کٹ سٹے سی، انسان دے کے اکسی او زمین تے کو کیا تھی گئے. خدا دی قسم قرآن گواہ ہے یومئذ تحدث اخبارها، زمین بول پسی اکسی اللہ فلان بندے نے میری پشت چنگا کم کیتا، فلان بندے نے میری پشت تے برا کم کیتا. اے زمین انسان دے برائیاں تے اچھائیاں اللہ دے سامنے پیش کرے سی. اللہ کریم فرمیسن اے انسان کیا اے زمین صحیح پہ یادی ہے تے واقعی اے اچھائیاں یا برائیاں کیتیاں. انسان جھوٹ مارن دا عادی جو ہاں او ڈبھار بھی مکروے سی اکسی اللہ میں اے ظلم نہیں کیتا، میں گناہ نہیں کیتا، میں جرم نہیں کیتا، زمین میرے خلاف اے میرے خلاف گواہی پہ دیں دیئے. اللہ فرمیسن اچھا جکر زمین تیرے خلاف گواہی پہ دیں دیئے میں تیری زبان کو نہیں سننا چاہتا. قرآن سورہ یاسین اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. رب والو حکم دیسی زبان خاموش ہو جا، زبان نہ بولے سی. انسان دے وجود دا ایک ایک جوڑ اللہ دے سامنے علیندہ کھڑا ہو سی. ایمان والو انسان دے وجود دے جوڑ بھی اکسن اللہ سیاں فلاں چنگا کم کیتا سے فلاں برا کم کیتا سے. تے اج جڑی محفل اج جڑے زمین دے خطے تے بہ کے اللہ دے رسول دا ذکر پہ سننے تے قیامت علی مار جڑا اے زمین بھی گواہی دے دے اللہ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں جگہ دے اللہ میری پشت تے بہ کے ایک بندہ تیرے محبوب دا ذکر کرنے والا بے سارے سنن والے ہن جگر اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا تو بخش نظریہ پڑھوے سی. تو عزیزان محترم غور فرماؤ اج دی محفل بیکار محفل نہیں، اے روحانیت والی محفل ہے. اللہ دے رسول دے ذکر سنن دے سناون دی محفل ہے. اج میں حضور دی آمد دا ذکر پیا کرے نا. ایمان والوں قرآن دی الحمد الف تلا کے والناس تسین تک پورے قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، فکر کر کے دیکھو. خالق کائنات نے جتنے ہی انبیاء علیہم السلام اس دنیا دوتے بھیجن تمام دے تمام نبی برحق، انہاں دی نبوت برحق، انہاں دی رسالت برحق، انہاں دے کمالات برحق، انہاں دے معجزات برحق، انہاں دی شان برحق، انہاں دی عظمت برحق، انہاں دا تقدس برحق، انہاں دا رفق، انہاں دی رفت برحق. اپنے اپنے وقت دے اندر، اپنے اپنے دور دے اندر، اپنے اپنے اثر دے اندر سونے دے سونے دے سردار. لیکن اللہ نے تمام نبیوں دا ذکر قرآن کریم وچ نہیں فرمایا، تمام نبیوں دا ذکر قرآن کریم وچ نہیں فرمایا. کچھ نبیوں دا ذکر اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے. کہیں نبی دا ذکر ایک آیات مبارکہ دے اندر، کہیں نبی دا ذکر دو آیاتوں دے اندر، کہیں نبی دا ذکر رکوع دے اندر، کہیں نبی دا ذکر سورت دے اندر، کہیں نبی دا ذکر سپارے دے اندر. بر عزیزو جنہ توہانے تے میرے پاک محبوب دی واری آئی، سرور کائنات دی واری آئی، رحمت کائنات دی واری آئی، مقصود کائنات نبی دی واری آئی، تمام کارخانہ کائنات دے جان نبی دی واری آئی. آمنہ دلال با کمال با جمال عربی لجپال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جب واری آئی تو اللہ نے سر محبوب دا ذکر ایک آیات مبارکہ وچ نہیں کیتا، دو آیاتوں وچ ذکر نہیں کیتا، رکوع وچ ذکر نہیں کیتا، سورتوں وچ ذکر نہیں کیتا، بلکہ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھو خالق کائنات نے سونے پاک محبوب دے نبوت والے سر مبارک تو لا کے آپ دے پیر مبارکہ دے ناخن تک سونے نبی دے وجود مقدس تے ایک ایک جوڑ کا ذکر اللہ نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمائے. آؤ چلو ذرا مدینہ المنورہ دے اندر چلو. مدینہ المنورہ ہے مسجد قبلتین ہے. حضور نماز دی حالت دے اندر ہیں، حضور نماز پڑھدیاں دل دے اندر خیال آیا اللہ تیرا قانون ہے، تیرا حکم ہے کہ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھو. پر میرا مولا میرے دل دی تمنا ہے، میرے دل دی آرزو ہے، میرے دل دی خواہش ہے میں کو اس پاس منہ کر کے نماز پڑھنے دی اجازت دو جڑے گھر کو میرے ابے ابراہیم علیہ السلام نے بنائے. خدا دی قسم اجن حضور نماز دی حالت دے اندر خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل قرآن گھل ونجو، میں اللہ دا سلام گھل ونجو، میرے محبوب کو ونجا کو سونا. نماز مکمل کرنے دی ضرورت نہیں، رکعتاں مکمل کرنے دی ضرورت
نہیں، سلام پھرن دی ضرورت نہیں، جتھے کھڑے ہو کعبے جتھے کھڑے ہو ہی مقام دے گھوم ونجنا تہاڈا کام ہے، بیت المقدس کو کنڈ کر کے کعبے والے پاس رخ کرنا تہاڈا کام ہے، اور قانون بدل لینا میں اللہ دا کام ہے۔ تو میرے محبوب نماز دی حالت اندر قرآن یا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے پاک نبی معراج والی رات جب اپنے خالق اور مالک دا دیدار کیتا تو خالق کائنات نے میرے پاک محبوب دے کو قرآن بنایا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، میرے پاک محبوب دے نبوت والے چہرے مبارک کو دیکھو تو اللہ نے قرآن بنایا، فرمایا والضحى، میرے محبوب دے زلفوں کو دیکھو، قرآن نے فرمایا واللیل اذا سجى، میرے پاک محبوب دے نبوت والے لبا مبارکہ کو دیکھو تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، میرے پاک محبوب دی نبوت والی زبان مبارک کو دیکھو تو اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے پاک محبوب دی نبوت والی چھاتی مبارک کو دیکھو تو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے پاک نبی دے نبوت والے ہتھ مبارکہ کو دیکھو تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میدان بدر دے اندر حضور نے زمین تو کنکر جا کے کافراں تے منہ تے ماریا تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، میرے حبیب کنکر تو نہیں ماریا ایک کنکر میں خدا آ مارے، میرے پاک محبوب دے لباس مبارک کو دیکھو تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، میرے پاک محبوب دی چادر مبارک کو دیکھو تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، میرے پاک نبی دی عبادت کو دیکھو تو اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، میرے پاک نبی دی تلاوت کو دیکھو اللہ نے فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، میرے پاک نبی دی ختم نبوت کو دیکھو تو اللہ نے فرمایا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے پاک محبوب دی نبوت رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفت دے حد بننے کو دیکھو اللہ نے تمام حدن دے حدودن توڑ دے اعلان کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے پاک محبوب دی جوانی کو دیکھو اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے پاک محبوب دے مقام و شان کو دیکھو اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، قرآن دی الحمد الف تو لا کے والناس دی سین تک پورے قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھو خالق کائنات نے پورے قرآن دے 114 سورتوں کو 540 رکوعوں کو 6666 آیات کو پورے قرآن دے 30 سپارہ کو اللہ نے میرے پاک محبوب دی نعت بنا چھوڑیے، پورا قرآن میرے محبوب دی سیرت ہے، پورا قرآن میرے محبوب دی صورت ہے، پورا قرآن میرے محبوب دا تقدس ہے، پورا قرآن میرے محبوب دی عظمت ہے، پورا قرآن میرے محبوب دی شان ہے۔ کئی طرح کی شاعر نے کیا خوب لکھے، لکھ دیا قلم توڑ کے رکھ چھوڑیے، آپ نے تخیل تے آخری حد بننے دے پہنچ کے اپنا آخری فیصلہ تحریر کریں دے آتے ساری عمر لکھا پر ختم ہو دیا نہیں، صفتہ سونے پاک محمد دی شان دیا ساری عمر لکھا پر ختم ہو دیا نہیں، صفتہ سونے پاک محمد دی شان دیا الحمد کلو والناس تائیں آیاتاں ویکھیاں میں قرآن دیا ہر حرف قرآن دا دسیندا ہے، شنا عرش والے مہمان دیا جتا کرے تعریف قرآن خاکی نہیں تا اٹھ انسان دیا۔ اللہ فکر نعرہ خلافت نعرہ حیدری، ایمان والو ذرا غور فرماؤ، ذرا توجہ رہے ذرا میرے والے پاس ہے، ان نعروں تے میں کوئی ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی ضمناً چل دے ہوئے سنائی بنیا بخار اترا جی آندے تے زور دا بخار آندے کناں کو نعرہ خلافت تے بخار آندے تے ملیری دی طرح چمڑ ویندے، کناں کو نعرہ حیدر تے اوے فالج تھی من لگ ویندی ہے، تے کناں کو نعرہ رسالت تے اوے ویسے ہی۔ سجنوں ذرا سنو، تعصب دے اندر آ کے انسان کو اپنا ایمان نہیں برباد کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ سنانا چاہنا ذرا غور فرماؤ، حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تو کوئی ایمان دی پرکھ دا آلہ تا فرمانا، ایمان دی پرکھ ایمان دی جانچ پڑتال واسطے تو کوئی آلہ دیواں۔ دنیا جہان دے جتنے سائنسدان ہیں بہت بڑے آلات بنے نے، لیکن آج تک کئی سائنسدان نے ایمان دی پرکھ دا آلہ نہیں بنایا، ایمان دی پرکھ دا آلہ نہیں بنایا۔ سنو، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عطا فرماؤ، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عطا فرماؤ،
حضور نے فرمایا جے کو دیکھنا ہوئے آیا کہ ایماندار ہے یا کہنا، آیا کہ مومن ہے یا کہنا، ان دے دل وچ ایمان دی رتی ہے یا کہنا۔ حضور نے فرمایا ان دے سامنے میرے علی دا ذکر کرا ہے، جڑا علی دا ذکر سن کے خوش تھی پوے ان دے مومن ہون وچ شک نہ کرا ہے، جڑا علی دا ذکر سن کے منہ بھیڑا کرے ان دے بے ایمان ہون وچ شک نہ کرا ہے۔ حدیث ہے، حدیث آپ نے خطابت کو چمکاون دی خاطر جملے نہیں ہلائے۔ عن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق ولا يبغضه مؤمن۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائیں کہ نبی سے فرمایا لا يحب علی منافق، جڑا منافق علی نال کدے محبت نہ کرے سی، ولا يبغضه مؤمن، جڑا مومن علی نال کدے بغض نہ کرے سی۔ او چونا چک دے غیر مسلمانوں سنو، اسا صرف علی والے نہیں صدیق والے بھی ہیں، اسا صرف علی والے نہیں فاروق اعظم والے بھی ہیں، اسا صرف علی والے نہیں ذوالنورین والے بھی ہیں۔ آؤ حدیث مبارکہ سنو، حضور نے ارشاد فرمایا ان مدینۃ العلم ابو بکر اساسها، عمر جدارها، عثمان سقفها، علی بابها۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں علم دا شہر ہاں، ابو بکر ان دی بنیاد ہیں، نبی سے فرمایا میں علم دا شہر ہاں، عمر ان دی دیواریں ہیں، نبی سے فرمایا میں علم دا شہر ہاں، عثمان ان دی چھت ہیں، حضور فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی ان دا دروازہ ہے۔ ایمان والا دعا منگو اللہ حضور دے ہر صحابی نال محبت نصیب فرماوے، آمین دا آنکھوں نا چیواد نال، اللہ حضور دے ہر غلام نال ہر صحابی رسول دے محبت ادب احترام نصیب فرماوے، آمین آنکھوں چیواد نال۔ ایمان والا ذرا غور فرماؤ، حضرت آدم علیہ السلام تو کہن کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ہی نبی آئے، آدم علیہ السلام ہے تو بن منگے آئے، نوح علیہ السلام ہے تو بن منگے آئے، خلیل اللہ تو بن منگے آئے، کلیم اللہ تو بن منگے۔ ایمان والو جب تو ہانے تے میرے پاک نبی دیواری آئی، حضور بن منگے نہیں ہے، خلیل نے منگے تو جلیل نے عطا فرمائے۔ کڈن منگے، کس وقت منگے، کس مقام تے کھڑے ہو کے منگے اور کیوں منگے، یہ سارا منظر اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ تو سب مسکرا کیا کو سبحان اللہ تے میں عرض کرا۔ ایمان والو خالق کائنات نے فرمایا میرے خلیل جی رب جلیل، میں اللہ دا گھر بناؤ، کعبہ بناؤ، بیت اللہ بناؤ۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا حکم دی تعمیل ہوں دیئے، بر میرے اللہ میری درخواست ہے، رب جانن دے باوجود فرمایا میرے خلیل تیری کیا درخواست ہے؟ خلیل پاک نے فرمایا اللہ تیرا گھر جو بناوا آخر اتنا چاون دی بھی دا ضرورت پاونی ہے، گارے چاون دی بھی دا ضرورت پاونی ہے، مزدور دی بھی دا ضرورت پاونی ہے، میرے اللہ جے کر تو اجازت دینے تا میں اپنے ماہ جبی، میں اپنے لخت جگر، میں اپنے نور نظر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نار لاغنا۔ رب والو حکم مل گیا میرے خلیل ہاں تو سنو ہے باپ بیٹا رل کے میں اللہ دا گھر بناؤ۔ ذرا توجہ رہے، ہن گھر دی تعمیر شروع ہو گئی، گھر دی تعمیر شروع ہو گئی، مستری کون ہے، مزدور کون ہے، بلکہ آؤ میں اپنے ایمان دا اظہار کرا، مستری بھی بے مثل تے بے مثال، مزدور بھی بے مثل تے بے مثال، جڑا گھر پیا بن دے او بھی بے مثل تے بے مثال، گھر دا مالک بھی بے مثل تے بے مثال، جائیں گھر کو آ کے رنگ لایا او سنا محبوب بھی بے مثل تے بے مثال۔ سجنوں ذرا توجہ رہے، مستری کون ہے اللہ دا نبی، مزدور کون ہے اللہ دا نبی، بلکہ ذوق دے اندر آؤ اے آنکھو مستری خلیل اللہ ہے، مزدور ذبیح اللہ ہے، جڑا گھر بندا تے اے بیت اللہ ہے، جڑا گھر دا مالک ہو جلیل اللہ ہے، جے گھر کو آ کے رنگ لایا او سنا حبیب اللہ ہے۔
ایمان والوں ذرا غور فرماؤ، گھر دی تعمیر مکمل ہو گئی، گھر فائنل ہو گیا، کام مکمل ہو گیا۔ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا میرے کپڑے دے گھر آئے، میرے ہتھاں دے گھر آئے، میرے وجود دے بھی گھر آئے، ابا جے کر اجازت دیو تو میں ہن گھر ون سکدا؟ فرمایا ہاں ہاں بیٹا تساں ونجو اپنے گھر۔ ایمان والوں حضرت اسماعیل نبی دا گھر کتھے آ؟ صفا مروہ دے درمیان اسماعیل نبی دا گھر آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا گھر کتھے آ؟ بابل دے علاقے دے اندر۔ او بابل کیڑا ہے جے اج ملک عراق دل حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھوں چل کے آئے اللہ دا گھر بناون دی خاطر اپنے بیٹے کو نہ رلایا۔ ایمان والو حضرت اسماعیل علیہ السلام روانہ تھے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حسرت بھری نگاہ دے نال اپنے لال کو ویندا ہویا دٹھا، اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ آپ نے پتر کو سد ماریا، یہ آنکھوں نبی نے نبی کو آواز دیتی کیا؟ فرمایا یا اسماعیل ذبیح اللہ تعالی، اے میرا جد جیوے اے جوانی امانے میرا سونا پترا اوے والا واپس آ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آ گئے۔ فرمانے جی ابا حضور حکم فرماؤ۔ فرمانے میرا بیٹا میں بھی مزدوری کیتی ہے، تیں بھی مزدوری کیتی ہے، میں بھی مزدوری گھنن دا حقدار ہاں، تو بھی مزدوری گھنن دا حقدار ہے۔ اصول مزدور دے وجود دا پسینہ نہ سکے دے مزدوری پہلے مل ونجنی چاہیے دیئے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا بے نیاز دی مزدوری کی دیئے سے، بے نیاز اللہ دی مزدوری کی دیئے سے میرا بچنا آم میں مزدوری منگدا تو آمین باک ذرا توجہ رہے۔ حضرت احمد دا ذکر پیا کرنا۔ حافظ کریم ویسے اب دا مال ذرا غور فرماؤ، اللہ دا قرآن پیش کرنا چاہنا۔ فرمایا اے میرا بیٹا میں رب کو مزدوری منگنی ہے۔ فرمانے ابا رب کو کیا منگنا چاہتے ہو؟ اللہ کو مزدوری دینا کیا گھلنا چاہتے ہو؟ فرمایا اے میرا بیٹا ساری دنیا جہان دے خزانے، ساری دنیا جہان تے لال تے ہیرے تے موتی تے جواہرات کٹھے ٹھیک مل ونجن، جتنے جہان دے پہاڑن سونا بن کے مل ونجن، او میرا بچنا ولوی میری مزدوری مکمل نہیں ہوندی، ولوی میری مزدوری مکمل نہیں ہوندی۔ فرمانے ابا رب کو کیا منگنا چاہتے ہو؟ فرمانے میرا بیٹا میں رب کو منگنا نہیں، میں دا رب دے خزانے کو خالی کرنے، میں دا اللہ دے خزانے کو خالی کرنے، میں دا رب دے خزانے کو لٹنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا 14 طبقہ دی کائنات دی مخلوق رل کے اللہ پاک دے خزانے کو لٹن لگ ونجن، لٹن والے مک سکدے پر او غنی دا خزانہ ختم نہیں ہو سکدا، او غنی دا خزانہ ختم نہیں ہو سکدا۔ ابا او غنی ہے، مولوی اندہ ہوندے درد محتاج، پیر اندہ ہوندے درد محتاج، ولی کتب غوث ابدال اندہ ہوندے درد محتاج، ساری کائنات دی مخلوق دا ہوندے درد محتاج ہے، بلکہ اللہ نے آپ اعلان فرمائے قرآن دنہ کیا فرمایا أنتم الفقراء إلى الله۔ فرمایا ایک
کائنات دے انسانوں سارے دے سارے تو سمیں اللہ پاک دے درد محتاج وے بر میں غنی کہیں دے درد محتاج نہیں فرمینے ابا کیا رب کو منگنا چاہتے ہو ہن ابے دا جواب سنو قرآن پیش کرنا چاہنا ابا پیا دو میرا بیٹا اللہ دے خزانے دے اندر ایک لال ہے اللہ دے خزانے دے اندر ایک ہیرا ہے اللہ دے خزانے دے اندر اللہ دا ایک آخری محبوب ہے آخری حبیب ہے جڑا میں رب کلو منگنے اللہ پاک نے عطا کر چھوڑنے جڑا رب منگنے پیچھے خزانہ خالی ہو سے نہیں سمجھ آئی پیچھے خزانہ خالی ہو سے یارا دل چاندے قرآن سنا مسکرا کیا کنے سبحان اللہ اے میں کو نہیں پتا میں کو دے کے کاوڑے بیٹھو یہ سردی دی وجہ کو کاوڑے بیٹھے ہو مسکرا کیا کنے سبحان اللہ نبی سے سنت ہے آؤ میاں یا رسول اللہ یا الہی زندہ باد نعرہ خلافت ایمان والوں در سنو او آخری لال کیڑا ہے آخری محبوب کیڑا ہے تے آخری حبیب کیڑا ہے آپ نہیں آکھیں اللہ دا قرآن پیا پڑھنا یارا جے کر دل ٹھار پودامین آکھیں اللہ میری تلاوت قبول فرما اللہ جنہ مدرسے واسطے رقبہ دیتائیں دنیا دے تور گئے اللہ انہاں دے روحوں کو ثواب پہنچا اللہ سیاں عالم اسلام دے جتنے مسلمان مرد عورتاں دنیا دے تور گئے انہیں دروہاں کو ثواب پہنچا میرا اللہ میری اماں بھی دنیا دو تر گئی انہیں روح کو ثواب پہنچا آمین آکھ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مانا سنو اللہ فرمائے مینا سونا محمد کریم توڑے مردنا وچو کہیں دابا نہیں لیکن اللہ دا رسول ہے آخری نبی ہے میرے نبی دو بعد بھی کوئی نبی نہیں آندہ او نوجوانو آؤ مدینے والے محبوب دا فرمان سناوا حضور نے وخاتم النبیین دی جو تفسیر بیان فرمائیے سنا گھنو میرے پاک نبی نے فرمایا یا أيها الناس إن ربكم واحد وبائكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي حضور نے فرمایا اے لوگو تُوڑا وحدہ لا شریک رب بھی ہک ہے تُوڑا منہ بنیاد ابو آدم علیہ السلام بھی ہکو ہے تُوڑا دین اسلام بھی ہکو ہے دم تُوڑا آخری نبی بھی ہکو لا نبی عبادی میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا ایمان والو ادھر سنو ترمذی شریف کو چاہ کے دیکھو ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر تو ہادو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کرے چاہ نبوت دا اعلان کرے چاہ سونے پاک نبی نے فرمایا او میرا غلام ادھر سنو جی آقا ارشاد فرمایا سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعمون إنه نبي الله وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي حضور نے فرمایا او میرے غلاموں میری امت وچ 30 دجال دے کذاب پیدا تھی سے سب نے نبوت دا دعویٰ کرنے جائیں میرے بعد نبوت دا دعویٰ کیتا او دجال دے کذاب ہو سکتے لیکن نبی نہیں ہو سکتا
نبی اللہ، میں اللہ دا نبی ہاں، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيَّ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہاں، میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سنیا سنا، سونے پاک نبی نے فرمایا ہاں ہاں اگر میرے بعد کو بھی نبی آ سکتا ہونا دے کون نبی ہونا؟ مشکاہ شریف کو جا کے دیکھو، حضور نے فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ۔ فرمایا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت یا کنال پکے کھڑے متشابہ لگوے دے وال۔ اور اب آپ کو ملواتے ہیں قاری اللہ دیتا سے جو جہانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے سب کو سحر میں جکڑ لیا۔ قاری اللہ دیتا سے ملوا رہے ہیں محمد سرور۔ جہانیہ سے تعلق رکھنے والے قاری اللہ دیتا نے اپنی خوبصورت آواز اور لہجے میں قرآن مجید کی ریکارڈنگ مکمل کر لی ہے۔ خوبصورت انداز میں ترجمہ کے ساتھ ریکارڈنگ مکمل کر